فرمائیں اور آپ حضرات کو اپنی اکابر کی روایات، اپنے بزرگوں کی تعلیمات اور اپنے بزرگوں کا دیا ہوا ماحول زندگی بھر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی وسلم۔ یہ چند حضرات اوپر بیٹھ کر ماحول خراب کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے خانقاہی ماحول میں گپے لگانا۔ نیچے سارے حضرات خاموش بیٹھے ہیں، اوپر سے بار بار آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، اتنے بڑے بڑے اکابر صلحاء آئے ہیں اور آپ حضرات اوپر باتیں کر رہے ہیں، بہت نامناسب بات ہے۔ اب بلا تاخیر ختم بخاری کا سبق آخری شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کافی کتب کے مصنف اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب خلیفہ مجاز حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ آخری بیان فرمائیں گے اور اس کے فوراً بعد ختم بخاری شریف انشاءاللہ۔ الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، بالخصوص مہمان مکرم حضرت خواجہ صاحب اور جملہ حاضرین سامعین اکرام قدر، فضلاء علماء، دور حدیث کے طلبہ بھی فضلاء ہیں، اور جملہ میرے شیخ کے مریدین، محبین، والہین، مخلصین اور جمیع سامعین، بغیر تمہید کے پہلی بات یہ ہے کہ میرے سامنے آپ کے اور ہمارے اس پیارے گلشن علم کا اس سال کا نتیجہ اور ثمرہ یہ فضلاء اور علماء کی شکل میں، یہ دستار علم کی شکل میں، یہ پیارے لباس کی شکل میں، جنتی لباس کی شکل میں موجود ہے اور سب کے لیے آخرت کا وسیلہ ہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں قرآن اور آیات کی، قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ اب کا مرحلہ اتنا مبارک مرحلہ ہے، تکمیل بخاری کی آخری حدیث تمہیں تمہارے استاد جی پڑھائیں گے، اور اس سے پہلے تم آیات بھی سنتے رہے، پیغمبر کے فرمودات، ارشادات بھی سنتے رہے، احادیث بھی سنتے رہے، تب سے اب تک رحمت برس رہی ہے، سکینہ برس رہی ہے، مغفرت برس رہی ہے۔ اور لوگوں، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو انشاءاللہ کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی۔ حضور ہے یہاں 11 بج رہے ہیں، تمہارے 12 بج رہے ہیں۔
کچھ گزارا تم بھی کرو نا. وہ حضرت زید راشدی صاحب وہ تمہارے سونے نے ان پہ بھی خواب غالب کر دی اور نہ گھنٹے سے کم بیان نہیں کرتے. کہتے فرنٹ سیٹ میں سونا منع ہے اور تم تو سب سو رہے ہو. میرا یقین ہے ایسی مبارک خانقاہ ہے، ایسا مبارک مرکز ہے، ایسی مبارک درسگاہ ہے، ایسا مبارک روحانیت کا مرکز ہے. آج جب تم یہاں سے جاؤ گے تو اپنے جھولی کو، اپنے دامن کو بھر کر ساتھ گھروں کو لے جاؤ گے. زور سے بولو اور بھی زور سے بولو. مولانا زید راشدی ہوتے نا، اب وہ کہتے کہ میں نے انہیں ابتدا تقریر میں کہہ دیا ذکر، اور انہیں ذکر کی فکر ہی نہیں. دوسری بات، تم سب کو خوشخبری ہو، حاضرین کو، سامعین کو، متعلقین کو، یہاں ہیں یا گھروں میں ہیں، جو بھی میرے حضرت کے خانقاہ کے ساتھ وابستہ ہیں، درسگاہ کے ساتھ وابستہ ہیں، مرکز علم کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سب کو بشارت دیتا ہوں. حضرت کے ارتحال کے بعد، حضرت کی جدائی کے بعد، حضرت کے فراق کے بعد ہم سب پریشان تھے. علماء پریشان تھے، اولیاء پریشان تھے، محدثین پریشان تھے، خلفاء پریشان تھے، مریدین پریشان تھے، سالکین پریشان تھے. حضرت اچانک چلے گئے. ان کی صحت تو ایسی نہیں تھی، حالات ایسے نہیں تھے. وہ ہمیں یتیم چھوڑ کر چلے گئے. ایک بہت بڑی درسگاہ، ایک بہت بڑا علم کا مرکز، ایک بہت بڑی خانقاہ، اس کا کیا بنے گا؟ یہ کاروان آگے کیسے چلے گا؟ یہ بہاریں کیسے قائم رکھی جا سکے گی؟ یہ روحانیت کی فضائیں، ہوائیں، انہیں کیسے دائم رکھا جائے گا؟ لیکن میں نے دیکھا جب سے حضرت سے فراق کا مرحلہ آیا، تب سے اب تک دیکھ رہا ہوں خانقاہ کو، خانقاہ کے ذمہ داروں کو، حضرت کی نسبی اولاد کو، روحانی اولاد کو، اور چاروں بھائیوں کو. دوستو خدا گواہ ہے، اب یہ سال پورا نہیں ہوا، لیکن جب والد صاحب کی صلاحیتیں، حضرت کے استعدادات، حضرت کی روحانی قوتیں، حضرت کے توجہات، حضرت کے تمام تر صلاحیتیں اولاد کو منتقل ہو رہی ہیں. بلکہ آج میں دیکھ رہا ہوں منتقال میں بھی بڑی سرعت ہے، بڑی تیزی ہے، اور بڑی قوت ہے، اور بڑی صلاحیت ہے. آج میں سب کو بشارت سناتا ہوں. پہلے ہمارے رہبر، مرشد اور پیر طریقت اور رہنما اور ہمارے مربی اور ہمارے سرپرست ایک مولانا عزیز الرحمان تھے. وہ بوڑھے جرنیل تھے، لیکن اسلام کے عظیم مجاہد تھے. ان کے چلے جانے سے اللہ نے ہمیں 4 عزیز الرحمان دیے، اور آج عزیز الرحمان 4 کی شکل میں نوجوان بن کر میدان روحانیت میں، میدان تدریس میں، میدان سیاست میں، میدان تعلیم و تربیت میں 4 نوجوان بن کر میدان عمل میں اترے ہیں. زور سے بولو اور بھی زور سے بولو. یہ اللہ نے ہمیں چندہ دے دیا. بولو سبحان اللہ. 1000ویں سے لیا اور 4 دے دیے. بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ کے فضل و کرم عنایت اور بڑے حضرت کی برکت اور ان کی محنت کا صدقہ ایک کے بدلے اللہ نے 4 دیے. 4 کو خدا پھیلائے گا. 400 بن جائیں گے, 4000 بن جائیں گے, 4 لاکھ بن جائیں گے, اور لاکھوں لاکھوں کا کارواں چل پڑا ہے. اب پورے عالم میں ایمان کا, اسلام کا, ختم نبوت کا, تحفظ ناموس رسالت کا, اسلامی سیاست کا اور روحانیت کا پرچم لہرایا جائے گا. بہت بوتل اب میں سب کی خدمت میں مدرسہ کی طرف سے, جامعہ کی طرف سے, خانقاہ کی طرف سے
اور میں یہ دیکھ رہا ہوں الحمدللہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ فضلاء کی تعداد ہے، دارالحدیث نہیں ہے۔ حدیث مانتے ہو؟ بات ہی نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو مولوی صاحب نماز بھی تم پڑھاؤ، امامت تم کرو، خطابت تم کرو، تبلیغ بھی تم کرو، اور پیری مریدی بھی تم چلاؤ، خانقاہ بھی تم چلاؤ، مدرسہ بھی بناؤ، اور جب جہاد کا وقت ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ صُمٌّ بُكْمٌ۔ کچھ گزارا تو کرو۔ اگر اردو سمجھ میں نہیں آتی تو پشتو شروع کر دوں گا۔ خالقہ نن تاسو ټولو ته د خپل مرکز د طرفنا د حضرت نور الله مرقده د روح د طرفنا د هغه د زمنو د طرفنا د فضلاء کرامو طرفنا د واړه واړه ماشومانو طرفنا ټولو ته مبارکه چنده او تحفه ورکوم، داسې تحفه چې په هغې د الله د قرآن او د پیغمبر فرمان مهر لګېدلی دی. قبلوی یې اوہو اول تو سوچ کوئی جیسے ہوئے قبلوی پتورا قبلوی اول تحفہ ہو رہی، اول تحفہ ہو رہی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ماں باپ دعائیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے استاد مشائخ علماء صلحاء پیران طریقت رہبران شریعت دعائیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے نمازی غازی اور مجاہد دعائیں کرتے ہیں۔ ایک بڑی جماعت ایسے ہوتی ہے، ہمارے حضرت سے لے کر حضرت خواجہ صاحب سے لے کر یہ تمام تمہارے اساتذہ مشائخ علماء اور فضلاء اور محدثین بیٹھے ہیں، ان تک ان سے فضلاء تک، فضلاء کے پیچھے سارے ان کے رشتہ دار اور حضرت کے مریدان اور سالکین طریقت صاحب کھڑے ہوئے سامنے، سارے قائمین سب تک۔ اور میں سمجھتا ہوں اس حلقے میں جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، بلوچستان میں ہے، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، افریقہ میں ہے، امریکہ میں ہے، سعودی میں ہے، قطر میں ہے، دبئی میں ہے، ایران میں ہے، جہاں بھی ہے، انگلستان میں ہے، جو اس حلقے سے وابستہ ہے، یہ جماعت ایسی ہے، یہ بہت بڑی جماعت، یہ بہت بڑی جماعت، میرے حضرت کی بنائی ہوئی جماعت، ایسی جماعت ہے، ایسی جماعت ہے۔ ان کے لیے اب بھی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں کر رہے ہیں۔ زور سے بولو، اور جو زور سے بولو۔ ماں باپ کی دعا کی قبولیت میں شک ہے، اور والدین کی دعا کی قبولیت میں شک ہے۔ اساتذہ علماء صلحاء فقہاء محدثین مفتیین مدرسین معلمین غازیان حاجیان اور نمازی غازی حاجی، ان سب کی دعا کی قبولیت میں شک ہے، لیکن خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت میں شک ہو۔ زور سے بولو شک ہو۔ سنو سنو لوگوں، دامن پھیلا لو۔ جس کا دامن بند رہے گا، دل کا دامن بند رہے گا، وہ محروم جائے گا۔ جس کا دامن یقین کے ساتھ کھل جائے گا دل کا، اس کی جھولی بھر جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، جھولی اٹھائے، ربا ربا امتی 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 امتی۔ پھر اللہ کے پیغمبر ایک دوسری دعا کرتے ہیں، نظر اللہ امرا من سمع مقالتی فواہا ثم اداہا الی من لم یسمعہا۔ ربا میرے ربا مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدہ کے تلامذہ شاگرد مریدین اور جہاں جہاں علماء اور محدثین حدیث پڑھا رہے ہیں، آج دارالعلوم زکریا میں ختم بخاری کی تقریب ہے۔ اللہ یہ میری حدیث سارے سال پڑھتے رہے، سالوں سالوں پڑھتے رہے، اور پھر آئندہ پڑھانا کا ارادہ ہے۔ اور یہ متعلقین آئے ہیں، یہ بھی حدیث پہ خوش ہیں، آج میری پہ حدیث سن رہے ہیں۔ وہ سامنے کھڑے لوگ، ان کا بھی حدیث کی طرف حسن سماعت کے ساتھ توجہ ہے اور کان ہے، وہ بھی آج ایک حدیث سنیں گے، آخری حدیث سنیں گے۔ اس سے پہلے علماء سے حدیثیں سنتے رہے، محدثین سے حدیث سنتے رہے۔ فرمایا ربا ربا آج اس ختم بخاری کی تقریب میں طلباء ہیں، علماء ہیں، والدین ہیں، شائقین ہیں، والہین ہیں، برادری ہے، رشتہ دار ہیں، قبیلہ والے ہیں، کچھ حضرت کے مرید ہیں، کچھ تماشا دیکھنے
میں آئے اور یہاں گھس ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پروردگار عالم نظر اللہ عمران، یا اللہ یہ سارے جہاں جس حالت میں بھی موجود ہیں اور جتنی سماعت کی ہے، وضو ہے یا نہیں ہے، نیت ہے یا نہیں ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، ربا ان سب کی دنیا آباد کر دے، آخرت شاداب کر دے۔ لوگوں یہ تحفہ تمہیں مل گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا۔ آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، تو اپنی جھولی اور دامن میں پیارے پیغمبر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعا سے حصہ وافر ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔ یہ تحفہ منظور ہے؟ زور سے بولو، منظور ہے؟ ویسے آپ سے پوچھتا ہوں، سچ بتاؤ، دل میں کوئی بال برابر بھی خلش، ناراضگی، نا امیدی، مایوسی ہے؟ بولو، مایوسی ہے؟ سکینت اور رحمت اور اطمینان نازل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو، نازل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دل اگر ساتھ دیتا ہے، جذبات ساتھ دے رہے ہیں، عقل ساتھ دے رہی ہے، ولولے مچل رہے ہیں، سن لو انشاءاللہ کوئی بندہ بھی مغفرت لیے بغیر گھر کو خالی دامن نہیں جائے گا۔ نمبر 2، پھر پوچھتا ہوں، یہاں اس مجلس میں کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا نالائق، نااہل، ذہنی شکست خوردہ موجود ہے، بدبخت، مرتد، واجب القتل، جو کہے اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں اور نبی کے فرمان کو نہیں مانتا؟ سوچتا بکے اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو وہ مرتد ہے، اور جب نفاذ شریعت ہو تو اس کی سزا بولو تو صحیح۔ ساری عمر تم پڑھتے رہے، 8 سال تم نہیں بولتے، ان سے کیسے بلاؤں گا؟ واجب القتل ہے کہ نہیں؟ میں گیا یونیورسٹی میں کوئی 15 سال پہلے، مدعو تھا، مہمان تھا، میرا میزبان یونیورسٹی کا بڑا عہدیدار، صاحب منصب، بڑا حال تھا، اس طرح اوپر کرسیاں پڑی ہوئی تھی پوڑیوں کی طرح، وہ سب اسٹوڈنٹس اور طلبہ سے بھری ہوئی، اور سامنے صف میں صوفے پڑے تھے، ان میں پروفیسر تھے 20-30 سارے، 2-3 صفیں۔ تلاوت شروع ہو گئی، میرا میزبان، میرا دائی مجھے کان میں کہتے ہیں، حقانی سے مارے وایا میرے جی گزارا کھوا مالی خجی، تم جہاں مہمان بن جاؤ تو میزبان کہے گا، تم کہو گے خجی، اور کیا کہو گے؟ بہت اچھا، خجی مانا بہت اچھا۔ میں نے یہ کہا، اب مجھے پتہ نہیں گزارا کس میں کرنا ہے، روٹی تھوڑی کھاؤ، چائے نہ مانگو، تقریر کے دوران پانی کا مطالبہ بھی نہ کرو، واپسی گاڑی بھی نہیں ہوگی، سرکاری گاڑی میں آئے ہو، ہم تم ملے ہیں، پھر ٹانگے میں جا کر بیٹھو، گزارا کرو۔ کیا مطلب؟ میں خاموش رہ گیا۔ 5-6 منٹ کے بعد پھر میں ذرا منہ پھیر رہی ہوں، حقانی سے گزارا کرو، گزارا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، خجی، پٹھان تھا خجی، کیا کہتا، لیکن شاٹ لگ گئی، پسینہ آ گیا، دماغ سوچنے لگا یہ کس عنوان اور کس موضوع میں مجھے گزارے کا کہہ رہا ہے۔ غصہ بھی آیا، شیطان بھی چمٹ گیا، کوئی ایسی خطرناک بات ہے تو میری بریفنگ کر لو، علیحدہ بٹھا لو، سمجھا دو، پہلے سمجھایا ہوتا، اب کوئی مسئلہ پیش آیا بلایا نہ ہوتا، واپس نکال دو جلدی سے، گزارا کرو، گزارا۔ دل میں آیا کہ اگر اس نے پھر تیسری مرتبہ مجھے کہا تو مجھے بھی کچھ سنانی چاہیے، سیدھا گزارا بنا دو۔
پٹھانوں کی ویسے بھی پٹھانوں کا خون کچھ گرم اور ذرا تیز ہوتا ہے. گردش ہونے لگی. اس نے پھر یوں منہ پھیرا. میں نے اس سے ادھر منہ پھیر لیا. میں نے کہا بات ہی نہیں سمجھا. وہ سمجھ گیا. میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہ استاد جی آپ تو ہمارے علماء ہیں, ناراض نہ ہونا. ہم گریجویٹ لوگ اور سرکاری آفیسر جب علماء سے بات کرتے ہیں ہمارا دماغ اور عقل غائب ہو جاتا ہے. پچھلی بات پہلے کر دیتے ہیں, پہلی بات پیچھے لے جاتے ہیں, الٹی پلٹی بات زبان سے نکل جاتی ہے. وہ کہہ رہے تھے طلبہ کی اصطلاح میں ہم پہلے خبر لگاتے تھے پھر مبتدا لگاتے ہیں. طالبان بولے گئی کہ نا. میرا بھی وہ کچھ جوش و جذبہ اور غیظ و غضب ٹھنڈا ہو گیا. اس نے کہا قاضی صاحب باتیں معاف کرنا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلی صف میں تقریباً 13 اسکول پروفیسر, کالج کے پروفیسر, یونیورسٹی کے پروفیسر منکرین حدیث ہیں. اور کل سائنس کی کلاس میں, میڈیکل کلاس میں پروفیسر نے دوران تقریر خامخواہ درمیان میں مذہبی مسئلہ چھیڑ دیا اور کہا قرآن کو ماننا چاہیے, نبی کے فرمان کو نہیں ماننا چاہیے. یہ بخاری, ترمذی, ابو داؤد, یہ ایسا تھا. اور احادیث کی 1000 متداول کتابیں, ان سب کو جلا کر ان کی راکھ کو دریا برد کر دو. یہ سب زٹلیات, کذبات, خرافات, بکواسات اور جھوٹ کا مجموعہ ہیں. بولو اس عقیدے پہ لعنت ہو کہ رحمت ہو؟ زور ہوئے لعنت ہو کہ رحمت ہو؟ زور سے بولو لعنت ہو کہ رحمت ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل. پھر اس نے کہا حدیث کی بات نہ کرنا, حدیث کی حجیت کی بات نہ کرنا, حدیث استدلال نہ کرنا, بخاری مسلم سے ستہ کا نام نہ گزارا کرنا ورنہ آگ لگ جائے گی, غوغا برپا ہو جائے گا, قتل غارت ہو جائے گی, بنا بنایا سارا پروگرام وہ غارت ہو جائے گا اور خدا نہ کرے کہ تم اس کے مجرم قرار پاؤ. مارے بچیا زبدے ہو نوائم سڑیا. میں نے کہا شکر ہے, میں سوچ رہا تھا کیا کہوں گا, موضوع تم نے دے دیا. بولو سبحان اللہ. میں کھڑا ہوا, میں نے قرآن کی آیت پڑھی, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لوگوں میرا پیغمبر تمہیں جو ہدایت دے, پیغام دے, احکام دے, قرآن دے, مسائل دے, فقہ دے, حکمت دے اور اعمال دے, نماز بتائے, حج بتائے, زکوٰۃ بتائے, فخذوہ داروں کے ساتھ مضبوط پکڑ لو, سینے کے ساتھ لگا لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, میرے پیغمبر تمہیں جن امور مذمومہ سے منع کر دے کٹ جاؤ, جسم کے ٹکڑے اڑا دو, لیکن جہاں سے پیغمبر روک دیے ہیں وہاں سے 1 انچ برابر بھی تجاوز نہیں کرنا. ایسا کرو گے؟ زور سے بولا ایسا کرو گے؟ میں نے کہا لوگو قرآن اور نبی آخر الزمان لازم ملزوم ہیں. جو قرآن مانتا ہے حدیث کا انکار کرتا ہے کافر ہے, جو حدیث مانتا ہے قرآن کا انکار کرتا ہے کافر ہے. میں نے کہا سامعین گرامی قدر, کالج کے پروفیسر اور سٹوڈنٹ, تمہاری جوانی, ہمت, حبیت, جوش ایمان اور عشق رسول پہ میں نے قربان جاؤں, وارے جاؤں. ایک علمی کتاب ہے, دوسری عملی کتاب ہے. قرآن علم ہے, نبی عمل ہے. قرآن قال ہے, نبی حال ہے. قرآن متن ہے, نبی شرح ہے. قرآن عنوان ہے, نبی مضمون ہے. قرآن مسلک ہے, نبی سالک ہے. قرآن ہدایت ہے, نبی ہادی ہے. قرآن امانت ہے, نبی امین ہے. قرآن قول ہے, نبی قائل ہے. اور قرآن کلام ہے, نبی کلیم اللہ. قرآن کلام اللہ, نبی کلیم اللہ. قرآن نور ہے, نبی سراجم منیرا ہے. جب تک اللہ کی دھرتی پر
اور قرآن موجود ہے، محفوظ ہے، نبی کی شان، نبی کا فرمان بھی موجود ہے، محفوظ ہے۔ جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو نبی کے فرمان کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، واجب القتل ہے، مرتد ہے۔ میں نے کہا جو قرآن اور حدیث دونوں کو سچا مانتے ہیں، لازم ملزوم مانتے ہیں، سب ہاتھ کھڑے کر دیں۔ میں نے دیکھا پورے حال نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور پہلی صف کے 13 منکرین حدیث نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب تمہیں مدرسہ کی طرف سے دوسرا تحفہ، دامن کھول لو، دل بھی کھول لو۔ دوسرا تحفہ، سامعین تم کہو گے یہ تو فضلان کی دستار بندی ہوگی، ہم کیا لے کر جا رہے ہیں؟ تم لے جا رہے ہو۔ ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے کہ ان کے نسل بعد نسل کے لیے بھی صدقہ جارہ بن سکتا ہے، اور نسل قبل نسل والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، اتنے مالا مال ہیں۔ لیکن تمہارے لیے کہہ رہا ہوں حاضرین، تمہارے لیے، تم جو چندہ دیتے ہو، تم نے مسجد بنائی، تم نے ادھر دارالحفظ بنا دیا، ادھر درسگاہیں بنا دی، اور حاصل بنا دیے، وضو خانہ بنا دیا، قیام گاہیں بنا دی، اب دارالحدیث کا ارادہ ہے، انشاءاللہ بن کر رہے گا۔ پزور آئے گا نا تو کہچی خزمہ پر جیب گریش سے چل دے، پزور آئے سوک بکائی، اللہ بکائی، وہ انشاءاللہ، پزور آئے انشاءاللہ۔ اب تحفہ لے لو۔ یہ سب پیارے پیغمبر کی طرف سے ہمارے حضرت کا لقب ہے کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زور سے بولو، صحیح وائم، زور سے بولو، شفیق الامہ، شفیق الامہ، شفیق الامہ۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے انہیں ایک صلاحیت منتقل ہوئی ہے، نبی کی نقل کر رہے ہیں، رب نے انہیں شفیق الامہ کہوا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ ایک ہی سہارا ہے، پیارے پیغمبر۔ ہے کوئی دوسرا سہارا؟ بڑا سہارا، قوی سہارا، مضبوط سہارا، ہمارا بڑی پناہ گاہ پیارے پیغمبر کی ذات ہے۔ نبی کی نسبت میں انشاءاللہ میدان معاشر بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اس نبی کی برکت سے ان کو تحفہ دے رہا ہوں، چندہ دے رہا ہوں تمہیں۔ اس پہ مجھے بات بھی یاد آ گئی۔ اختر شیرانی بہت بڑا شاعر تھا اور بڑا ادیب تھا، لیکن اس میں بڑی گڑبڑ تھی، شرابی تھا۔ لاہور کے عرب ہوٹل میں بیٹھا تھا، اس کے پاس سارے بڑے چھوٹے کمیونسٹ آتے تھے، اسے چھیڑتے رہتے تھے۔ 2 گلاس چڑھائے، آنکھیں سرخ تھی، چہرہ سرخ تھا، اور وجود پہ لرزہ تھا، کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا۔ ایسے میں ایک نوجوان بے دین کمیونسٹ نے کہا، استاد جی انبیاء کرام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اختر نے کہا بکواس بند کرو، بکواس بند کرو۔ ابھی بات آگے چلی، وہ سمجھ گئے یہ بات اسے ناپسند ہے، تو انہوں نے عنوان بدل دیا۔ ایک نے پوچھا اقبال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اقبال تو ابھی پاؤں اٹھا رہا ہے، ابھی بچہ ہے۔ پوچھا گیا درد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا درد تو ہے ہی بے درد۔ کہا امیر تقی میر بڑا شاعر، کہا وہ امیر بے کاروان ہے۔ کہا غالب کے بارے میں، کہا وہ سراپا مغلوب ہے۔ چھوڑو یار، کن کا نام لیتے ہو؟ ایک اور کمیونسٹ نے پوچھا حضرت ارسطو افلاطون کے بارے میں، کہا وہ اگر زندہ ہوتے تو میرے گھر کا پانی اور گھڑے بھرتے۔ ایک بدبخت نے کہہ دیا استاد جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنا کہنا تھا، اختر شیرانی پہ وہ غلبہ حال آ گیا، اور جذبات اور غرولے وہ الٹ پڑے، امنگیں ابھرنے لگی، دیش اور جذبہ اور جنون عشق اس پہ غالب ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تم نے کیا بکواس کیا ہے؟ کس محفل میں کس کا نام لیا؟ میرے منہ کے دیکھو شراب سے بھری ہوئی، میرے باطن کے دیکھو نجاست سے بھرا ہوا، اور یہ ماحول
کے دیکھو سراپا گندا گندا پلیت اور نجس، تم کیا کہہ رہے ہو، کیا خرافات مجھ سے کرا رہے ہو، او ظالم یہ اس وقت کس کا نام لیا کہ میں اس گندے منہ سے اس نام کو دہراؤں؟ کیا تم میرا ایمان مجھ سے چھیننا چاہتے ہو؟ میرا ایک ہی سہارا ہے، یہی جس کا تم نے نام لیا، وہ تم مجھ سے لوٹنا چاہتے ہو، اور شیشے اٹھا کر، گلاس اٹھا کر، بوتلیں اٹھا کر سب کے سروں پہ مارے، ان کے سر پھوڑ دیے، دھکے کے دے کر نکال دیا اور بھگا دیا، اور پھر فرمایا دروازہ بند کر کے رونے لگا، اللہ میرا تو ایک ہی سہارا ہے، میرا تو ایک ہی سہارا ہے، میرا تو ایک ہی سہارا ہے، یہ ظالم میرا پہلا آخری سہارا مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے سنا اپنے ایک استاد سے کہ بعد میں وہ توبہ کر کے سچا پکا نبی کا عاشق بن گیا۔ ہمارے ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی سہارا ہے، وہ پیارے پیغمبر کی ذات ہے۔ تو پیارے پیغمبر کی ذات اور اس کی شفقت محبت ہے۔ سنو، تمہیں ادارہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ مل رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری 2 حدیثیں سن لی، جس نے میری 2 حدیثیں سن لی، حدیثیں نے آگے اسنتین نے، حدیثیں نے آگے اسنتین، 2 حدیثیں سن لی، 2 حدیثیں۔ ابھی ان کے لیے نہیں، انہوں تو 66 پڑھ لیے، محدثین کے لیے وہ تو حفاظ ہیں، یہ تمہارا تحفہ ہے۔ سن لی، یاد رہی یاد نہ رہی، عمل کیا اور لم عمل بہا، یا عمل نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لوگو آج جب تم اپنے مرکز سے گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم اپنے مرکز سے گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم اپنے مرکز سے گھروں کو جاؤ گے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 2 حدیث سننے کے بدلے میں 60 سال کی مقبولہ 24 گھنٹے کی عبادت مقبولہ کا اجر و ثواب ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، یہ تحفہ منظور ہے، یہ تحفہ منظور ہے۔ اور جس نے زیادہ سن لی اس کا اجر و حساب لاجواب۔ اب ادھر سے دوسری بات سنو، 5 ماہ قبل پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا کہ جتنے بھی املاک وقف، دارالعلوم، جامعات، مدرسۃ البنات، مدرسۃ البنین، چھوٹے بڑے مدارس اور بنین اور بنات کے سارے مدارس، مساجد، یہ تمام اوقاف ان کا وقف کی حیثیت ختم، اور حکومت کا قبضہ اور تسلط قانونی، حکومت جو کچھ بنانا چاہے، استبل بنائے، ہسپتال بنائے، اسکول بنائے، مارکیٹ بنائے، ڈمپٹوپ اڈہ جوڑائی بنا سکتی ہے۔ لوگوں اجازت دیتے ہو؟ زور سے اجازت دیتے ہو؟ اور بھی زور سے بولو، اجازت دیتے ہو؟ خبردار خبردار خبردار، آج میں حضرت کی روح کی طرف سے تم سب سے مخاطب ہوں۔ اگر کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ، کوئی جاپان، کوئی کیمرون، کوئی فرانس، کوئی اقوام متحدہ، کوئی غنڈہ، کوئی بدماش اسلام آباد کے کسی مرکز پر، کسی مسجد پر اور ہمارے دارالعلوم کے کسی ایک اینٹ کو گرانے کی کوشش کرے گا، ڈھانے کی کوشش کرے گا اور ڈائنامیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ہم سارے مسلمان اپنے حضرت کے برخورداران کے ساتھ مل کر اور جمعیت کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر ان کے پاؤں توڑ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ نارو چلنا در دکھے نہیں پا رہا ہم دیتا نارا ہوئی سرے پا پختوم نہ اردو دا نہ پشتو دا نہ فارسی دا سخپل کی رات نظام نے جوڑ کرے دس سکے سمن آرہا پا کاری پتہ لگی جیسا شہرے تا خلق سمرا وقش پل چار پہلے ٹھولا دنیا والا رہا اور تب کمزور نارا لگے
عثمان اور بلا خبر آخری خبر دو خبر کون اس دے بلخ امریکہ و برطانیہ دا غیر جٹانو دغا فیصلہ دا او اسلام آباد بیا سرحد بیا بلوچستان بیا پنجاب اور بیا سندھ مسجدوں ٹول وقفوں ٹول ختم دا فیصلہ منائی پزورا منائیے پزورا منائیے پزورا وائی منائیے اس دا غیب منگا مقابلہ کہو با پزورا کہو با مخی بسوک زی عمران خان اگا قیادت منائی ابل سشی دے غٹ بلا ترجمان ہاں ہاں نا غٹ شے چھ دے غٹ میخا شے ٹولے خپیج نہیں ازاد خبریم چھ سمرہ تاسو ورسرہ مطالعہ کی آئی لیکن منگ دا چھ خلق مخ کی نپریدو منگ قیادت با منگ دا حضرت برخورداران کئی دا قیادت قبل ہوئی پدورہ قیادت قبل ہوئی اگر جان دینے پڑی جان دیں گے یا بھاگ جائیں گے مال دینا پڑا دیں گے یا بھاگ جائیں گے لیکن اس سے پہلے لوگوں جان کا مرحلہ آ رہا ہے اولاد دینے کا مرحلہ آ رہا ہے اس سے پہلے اسی سال ہم نے اپنے بڑے حضرت کے اس روح کی ایصال ثواب کے لیے دارالعلوم زکریا میں پیارے پیغمبر کی علم کا دارالحدیث بنانا ہے بنائیں گے زور سے بولو بنائیں گے لیکن میرا ایک اندازہ ہے جان دینا بھی آسان ہے اور لہو دینا بھی آسان ہے اور پیسے القرض و مقراض المحبہ دا خود در ٹکڑے دی دا ورکول دیر گران دی ورکوائی با پزورا ورکوائی با سمرہ سمرہ نر سرائرہ پاس آئی در سرور کسان اول ذل کے دا سے درنا فیصلہ ہو کئی چھے نوٹ ٹول در پسے روان شی غٹا غٹا چندہ و برخا پکے سوکا چاہی ماشاءاللہ سمرہ شابت شابت ہاں دا سے کسان پاس آئی چھے کم سے کم کپیزولا کو اعلان نشکو لے چھے دا 1 لاکھ اعلان ہو گئی ماشاءاللہ حمد ہو گئی اگور آپ اقصد نم دے سوکستا نم والا نمان اولے کئی کنا سوکستا سر نظام شتا سشو المشران مخی وچر ترہ دی بھئی داغا نم اولی کئی گنا ٹولا دعا بکراس کئی بھئی سوک سنگ ماشاءاللہ سمرہ کسان نور ور سر ادرے گئی کہ سلن ڈوائی دائی تقریر دائی وی چھ وقت دیر مختصر دے اور داخل خودے پر جذبے کی دی خطا خود نشتا مخی شای بل سوک دے نشتا بھائی تاسو ما دا سے چپ ماشاءاللہ تخپل ادرے گا دے حضرت ادرے دیکھ ورشا مخی رشا بھائی نو مخلا سوک دے ماشاءاللہ تقریب مخلا وشو نم دے سدے مکمل شاہ ماشاءاللہ پمرو مکمل دے اللہ بے نور مکمل کے انشاءاللہ اور انشاءاللہ پہل اس نے کی سارا ثواب اس کو ملے گا یہ مکمل ہے دوسرے کی تکمیل کریں نمبر 2 جزاک اللہ کون اٹھے گا کیا نام ہے شابس ہمت ہو گئی بلکس ہاں جی شابس بھائی 50,000 روپے والا سوک دے 50,000 روپے والا شابس ہمت ہو گئی 50,000 والا یہ نشست کیسی ہے راہ میں دہوڑے ناکام تجربہ وشوا یہ نشست کیسی ہے راہ میں ہاں ماشاءاللہ وائے وائے سمرہ سوائی 2 لاکھ شاباس ماشاءاللہ میں شعر اب نہیں پڑھتا کچھ پڑھنے والا تھا 2 لاکھ نام لکھو کیا نام ہے نام کیا ہے عبد المتین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں نمبر 3 اور کون اٹھے گا ماشاءاللہ ہاں
50,000 روپے والا، 10,000 والا، 20,000 والا، شابت کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ کیا نام ہے؟ اوپر سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں دینے والا اوپر سے دیتا ہے. 10,000 کیا نام ہے؟ اور بھائی ہاں بھائی شابت ماشاءاللہ. کتنے؟ 10,000 ماشاءاللہ جزاک اللہ. کیا نام ہے؟ ذکی الحسن. یوں کرو نا، مجھے کہنے دو پھر تمہاری بڑی لگاتا ہوں. یہ نشست کیسی ہے راہ میں تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا. یہ نشست کیسی ہے راہ میں تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا. یہ نشست کیسی ہے راہ میں تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا. ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں کہ ارادے سارے بدل گئے. چلو یہاں لے آؤ بس بسم اللہ. لے آؤ لے آؤ لے آؤ. کوئی بھی خالی نہ رہے. اپنا ہاتھ سے ڈالے. شابت جزاک اللہ. لاؤ لاؤ. ہاں کیا نام ہے؟ کیا لکھو بھائی؟ شابت سبحان اللہ. عرفان اللہ ماشاءاللہ. اور سبحان اللہ بھی ٹھیک ہے پڑھنا، ذکر منع ہے. ماشاءاللہ واہ واہ جزاک اللہ. لے لو ان سے. جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھو لاؤ بس لاؤ، اس طرح پہنچاؤ بھیجو. مجھے پتہ ہے. ہاں ماشاءاللہ. دیکھو اتنے بڑے نوٹ آ گئے، اتنے بڑے. یہ برکت والے ہیں انشاءاللہ. آخرت کا صدقہ جاریہ بنائے گا. آگے جی آگے چلو. روڑا روڑا شابت. لے آؤ بھائی لے آؤ لے آؤ. ہمت کرو. لے لو بھائی. پیچھے دیکھو نا، سارے آگے دیکھتے، کچھ پیچھے بھی دیکھو، کچھ کسی کی جیب سے نکالو. کیا جہاد ہے. شابت. بھائی یو منٹ صبر کا. راوڑا راوڑا راوڑا. بھائی آپ بے اعلان سن لو. اور بڑا آسان کا، اصل میں یہ لوگ بڑے حیادار ہیں اور ریا اور دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، نیت ٹھیک ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہے ویسے بھی آئے ہو دے کر جاؤ، خالی نہ جاؤ. ابھی تو کچھ چل رہا ہے. لے آؤ بھائی لے آؤ. شاباش. راوڑے راوڑے شاباش راوڑے لے آؤ. یہ لو بھائی ماویہ. اے ماویہ چادر لے لو بس، ٹائم نہیں. پھر دو موقع بیانے ملا نہیں گیا. ہاں شابت ذاکر ادا والا اندر سے بولو. راوڑے شابت راوڑے یہاں. راوڑے 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 ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ. واہ 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 ماشاء اللہ. یہ تو بڑے حضرت کی سنت زندہ ہو گئی. ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے نہیں کیا تھا، میرے دل میں آ گیا تھا، تو اسٹیج پر چادر ساری بھر گئی تھی. وہ سنت اب بھی زندہ ہو رہی ہے. لے آؤ شابت لے آؤ. لے آؤ شاباش جزاک اللہ. لے آؤ لے آؤ لے آؤ. ہاں مہربانی. لے آؤ شاباش جلدی ہمت کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. راوڑی. بہرحال خلاصہ یہ کہ جن حضرات نے ارادہ ہے اور رقم لائی ہے اب پہنچا نہیں سکتے، کچھ حیا کی وجہ سے، کچھ طبی افتاد کی وجہ سے. وہ حضرت ناظم صاحب کے ہاں، حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب کے ہاں، حضرت مولانا مفتی اویس عزیز کے ہاں رقم جمع کر کے رسید لے کر جائیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے کہ ہمیں یہاں دارالحدیث بنانے کا موقع مل رہا ہے. اور گھروں کو چلے جاؤ، مشورہ بھی کر لو اور ہوم منسٹر سے دستخط بھی لے لو. نہیں سمجھے؟
گھروں کو چلے جاؤ، ہوم منڈی سے دستخط لے لو، انشاءاللہ برکتیں آئیں گی، اور یہ دارالحدیث جنت کی کشتی بن کر ہمیں اپنے اندر بٹھا کر پل صراط پہ لے جا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اتار دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ اب حدیث مبارکہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی جائے گی، تلاوت کی جائے گی۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، جزاکم اللہ۔ تمام حضرات تشریف رکھیں اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه وبالسند المتصل مني إلى إمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال: حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن آسم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: فترة بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. كنا نظن أن سيحدثنا هذا الحديث سيدنا وسندنا ووسيلتنا إلى الله تعالى عزيز الملة والدين محمد عزيز الرحمن العزاروي. غدرت يا موت كم أفنيت من عدد، بمن أصبت وكم أسكت من لجبي. طوى المدينة حتى جاءني خبر، فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا
شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. تعسرت منه في الأفواه ألسنها، تعسرت منه في الأفواه ألسنها، والبرد في الطريق والأقلام في الكتب. ومن غدا غير موروث خلائقه، ومن غدا غير موروث خلائقه، وهمزت يده موروثة النسب. لا يملك الدرب المحزون منطقه، لا يملك الدرب المحزون منطقه، ودمعه وهما في قفزة الضرب. فبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجحفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: حدثنا بذلك أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبسندنا المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه عنهم: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب مل کے پڑھ لیں: سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا احسان اور شکر ہے کہ اس کریم رب نے
آج ہمیں اور ہمارے ان عزیز طلباء کو اپنے پیارے آقا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ سب سامعین کو حدیث پاک سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اور آج کی اس عظیم تقریب میں میرے بہت سے اکابر، ہمارے سرتاج امام الاولیاء حضرت خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادہ گرامی قدر، ہمارے مخدوم حضرت لالا عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم، میرے خاندان کے بزرگ، میرے اساتذہ اور ہمارے دور حدیث شریف کے اساتذہ، میرے بڑے بھائی جان اور چھوٹے، بہت بڑے اہل علم کا حلقہ یہاں تشریف فرما ہے، لیکن میرے اساتذہ کا حکم تھا اور میرے بھائی جان کا، میرے بڑوں کا حکم تھا، اس لیے آج ایک ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ ہمارے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں اپنے وجود کے ساتھ تو موجود نہیں، لیکن الحمدللہ کہ ان کی پوری توجہات اس وقت صرف میں نہیں، آپ سب یہاں محسوس کر رہے ہیں۔ کاج کے آج اس نورانی اور خوشی کے موقع پر ہمارے محسن و مربی یہاں موجود ہوتے، ان طلباء کے سروں پر وہ ہاتھ رکھتے، لیکن میرے اللہ کے فیصلے ہیں، اس کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ اعلیٰ علیین میں اپنی شان کے مطابق برکتیں نصیب فرمائے، ان پر رحمت نازل فرمائے کہ یہ جو بھی باغ و بہار ہیں یہ انہی کے برکت سے، ان کی برکت سے، ان کی توجہات سے ہے۔ اللہ کا ہم بے انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ جیسے ہمارے آقا خیر الامم ہیں، خاتم النبیین ہیں، خیر الانبیاء ہیں، تو ہم سب تمام امتوں میں سب سے بہترین امت خیر الامم ہے، اور یہ اعزاز ہمیں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا فرمایا ہے۔ میں بغیر تمہید کی 2-3 باتیں صرف عرض کروں گا، کیونکہ وقت بہت بیت چکا، ہم نے عشاء بھی پڑھنی ہے اور دور دراز سے مہمان بھی تشریف لائے ہیں۔ اس حدیث پر تفصیل دور حدیث شریف کے طلباء سن بھی چکے ہیں، اور انشاءاللہ پھر بھی سن لیں گے اگر ان کی تشنگی ہوگی، میں اس پہ بالکل نہیں جاتا۔ 2 باتیں یہاں آنے والے حضرات سے عرض کرتا ہوں۔ ایک بات ان خوش نصیبوں سے جنہوں نے حضرت جی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے، اپنی جانی توانائی کے ذریعے، مال کے ذریعے یہاں خرچ کیا، خود کیا یا آپ کے ذریعے سے کسی نے کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے آپ کے اس مال کو، آپ کی قربانی کو، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا کہ آج آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی یہ خادم 40 اور 102 حفاظ کرام یہاں سے فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی دعاؤں، توجہات کا ثمر ہے۔ آج میرے حضرت اس دنیا میں نہیں، ان کی اپنی ذاتی جائیداد 1 انچ نہیں،
لیکن یہ جو باغ و بہار اور یہ میرے دائیں بائیں پیچھے اکابر اولیاء اس زمانے کے جنید شبلی اور بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ سب میرے حضرت نور اللہ مرقدہ کا فیض ہے، اور اس میں آپ سب کا بھرپور حصہ ہے۔ اور آئندہ بھی آپ سے اپنے حضرت کی طرح یہی درخواست کروں گا، جہاں بھی دینی مدارس ہوں، یہ دین کی چھاونیاں ہیں، وطن کے نظریاتی سرحدات کی محافظ ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، اللہ کی قسم اگر یہ مدارس نہ ہوتے، یہ مسجدیں نہ ہوتی، یہ مراکز تبلیغ اور روحانیت کے مرکز نہ ہوتے، تو سرخ کفر اس ملک میں ہوتا۔ یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ مکاتب، یہ علماء تیار کرتی ہیں، اور میں تمام اکابر کے احترام کرتے ہوئے، تمام اہل حق کی تائید کرتے ہوئے، یہ مرکز اہل حق ہے، یہاں تمام اہل حق آتے ہیں، ان کا تعلق دفاع صحابہ سے ہو، دفاع ختم نبوت سے ہو، شاعر اسلام سے ہو، دفاع اہل بیت سے ہو، دفاع وطن سے ہو، دفاع اسلام سے ہو، جس دین کے شعبے کے ساتھ، یہ دین ایک گلدستہ ہے، اس کے جس شعبے کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ہمارا سرتاج ہے، ہم اس کے خادم، اس کے جوتوں کے غلام ہیں۔ لیکن آج کے ماحول میں اگر میں نظر اٹھاتا ہوں، میری اکابر نظر اٹھاتے ہیں، تو میدان عمل میں سب اہل حق کی تائید کرتے ہوئے، ان کے کام کی تحسین کرتے ہوئے، اس بات کو کہتے ہوئے ہمیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ میدان عمل میں اس وقت دو جماعتیں آپ کو عملاً کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک وہ جماعت جس کے بارے میں میرے حضرت فرماتے تھے کہ صرف میں ہی نہیں، میرے ماں باپ بھی پیدائشی جمعیت العلماء اسلام سے وابستہ ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی بنیاد حضرت مدنی، حضرت لاہوری، حضرت درخواستی، حضرت مفتی صاحب، حضرت ہزاروی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت بن نوری، وقت کے تمام اکابر اولیاء نے رکھی اور اس سے وابستہ رہے، اور آج بھی تمام اکابر اس جماعت سے وابستہ ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اپنی اس قیادت پہ فخر ہے۔ آج کی اس جماعت جس کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم ہیں، تمام اہل حق کی تائید کے بعد عرض کر رہا ہوں، اور ہمیں ان کی قیادت پہ فخر ہے۔ آج اگر ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ایوان میں ان کے حضرات نظر آتے ہیں بات کرتے ہوئے، اور اگر باہر میں دیکھتا ہوں تو جمعیت علماء اسلام سے وابستہ یہ ہزاروں حضرات، لاکھوں علماء، مشائخ، طلبہ اور مسلمانان یہ سینہ سپر ہو کر نظر آتے ہیں۔ اور اس ملک میں سب سے بڑا فتنہ قادیانیت کا فتنہ ہے، جس کے لیے تمام اہل حق ہم سب کی تائید بھی کرتے ہیں، ان کی نصرت بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں، مگر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت الحمدللہ اس میدان میں روز اول سے اکابر کی سرپرستی میں برسر پیکار ہے۔ اور اس کے ہمارے نائب امیر حضرت لالا جی دامت برکاتہم بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ تو یہ ہمارے حضرت کا بالکل واضح موقف تھا۔ اور اسی طرح اگر دفاع صحابہ کا میدان ہو تو اسی مدارس سے پڑھے ہوئے طلباء اور علماء اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ وطن کی سلامتی کا معاملہ ہو تو انہی مدارس کے پڑھے ہوئے طلباء اپنی جانوں کو پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مدارس پوری آب و تاب کے ساتھ رہیں گے، ان کا کوئی بل کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بخاری شریف کا آخری باب امام بخاری نے جن حالات میں اور جن وجوہات کی بنیاد پر لکھا، باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کا پس منظر بڑا عجیب ہے، میں اس میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے، ایک جھلکی صرف دکھا دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جس وجہ سے یہ باب امام بخاری نے باندھا، صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ ان کو 31 کوڑے مارے گئے، اور ایسے کوڑے کہ 2 جلاد آتے اور ایک مضبوط کوڑا
سخت ترین کوڑا امام صاحب کی قمیض اٹھی ہوتی اور ان کو زنجیروں سے باندھا ہوتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چوتھے برحق امام ہیں جن کی تقلید دنیا میں کی جاتی ہے، اور ان کو ایک کوڑا لگتا تو جسم سے پورا ماس اتر جاتا تھا. ان کی جیل کی کال کوٹڑی میں ان کو بند کیا، ایسی کوٹڑی میں کہ جس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ 24 مہینے تک میں نے سورج کو نہیں دیکھا اور رات میں چمکتے ہوئے چاند کو نہیں دیکھا. 24 مہینے تک. وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وقت کے ایک ظالم جابر، مامون الرشید معتصم باللہ اور واثق باللہ کے سامنے ڈٹ گئے، حق کے لیے ڈٹ گئے اور بتا دیا اگر حق کے لیے ڈٹنے میں ہماری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن ہم اللہ کے دین کا تحفظ کریں گے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب باندھا کہ وہ انکار کرتے تھے دین کا، وہ انکار کرتے تھے معراج کا، وہ انکار کرتے تھے تقدیر کا، جنت جہنم اور ان چیزوں کا. بہت سے فتنے تھے اس زمانے میں، اور اس زمانے میں ان کو معتزلی کہا جاتا تھا، اور بھی محدثین نے ان کے نام لکھے ہیں. آج کے دور میں آپ ان کو منکرین حدیث کہہ لیں. یہ غامدی فتنے ہیں، یہ نئے نئے جو فتنے پھیل رہے ہیں یہ وہی فتنے، اسی کا تسلسل ہے. آج بھی انکار حدیث ہے. تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کا رد کرتے ہوئے اس باب کو باندھا اور فرمایا، ثابت کیا اپنی کتاب کا آغاز انما الاعمال بالنیات، کہ تم جو بھی کام کرو اگر اخلاص سے کرو گے، نیت تمہاری اچھی ہوگی، وہ چھوٹے کا چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلانا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اخلاص سے ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، وہ بہت اونچا مقام رکھے گا. اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میرے صحابہ ایک مد جو بھی خرچ کر لیں اور بعد والے احد پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر لیں تو برابر نہیں ہو سکتا. یہ اخلاص کی برکت تھی، للہیت کی برکت تھی. اللہ تعالی ہمیں ان جیسا ایمان عطا فرما دے. اور ایسے موقع پہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیارو، جو حالات اس وقت تھے جب امام بخاری کو یہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے کھانے کی نوبت آئی اور جیلوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ظلموں کے پہاڑ گرائے گئے، لیکن ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی. آج بھی وہی حالات ہیں. آپ دیکھ لیں، ہر طرف سے علماء کو کوسا جا رہا ہے. مولوی کا قصور کیا ہے؟ مولوی کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بے حیا مارچ نہ کرو. مولوی کا قصور یہ ہے کہ جہاں معاشرے کی خواتین اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی شوہر سے، اپنے بھائی سے آزادی چاہتے ہیں، مغرب نے ان کو ایک نعرہ دے دیا. خدا کی قسم، اسلام نے مرد کو اور عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ دنیا کا کوئی مذہب بھی نہیں دے سکتا. کوئی مذہب بھی نہیں دے سکتا. اگر کسی نے دیے ہیں تو لا کے دکھا دے. نہ کسی نے دیے ہیں نہ کوئی دے سکتا ہے. لیکن ہمیں افسوس ہے ارباب اختیار پہ کہ ہمارے اسی اسلام آباد میں 8 مارچ کو ایک بے حیا مارچ ہوا. ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم اس کو نہ روک سکے. اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ میرے اکابر یہاں تشریف رکھتے ہیں، اگلے سال ہم اس مارچ کو روکیں گے. آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ، بے حیائی کو روکیں گے انشاءاللہ. یہ پاکستان بے حیاؤں کے لیے نہیں بنا. یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا. یہاں ایسے بینر آویزہ کیے گئے کہ جس میں اگر میں نقل کروں تو میرے ایمان جانے کا خطرہ ہے. اماں جی حضرت عائشہ کی توہین کی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی. آج ریاست کہتی ہے فرقواریت. فرقواریت یہ نہیں
کہ تم قوم کے جذبات کو ابھار رہے ہو. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کوئی رافضی، کوئی این جی اوز کا پروردہ، کوئی این جی اوز کی عورت، کوئی قادیانی حملہ آور ہوگا، ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے حضرت کا سبق تھا. اور ہم انشاءاللہ آئندہ 8 مارچ کو اسلام آباد میں حیا مارچ کریں گے. آپ سب آئیں گے انشاءاللہ، ساتھ دو گے اکابر علماء کا انشاءاللہ، انشاءاللہ. اور دوسرا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم پر بحیثیت مجموعی اس ملک پر عذاب کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ ہم نے اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر نہ چھوڑو. ہمارے حضرت فرماتے تھے، ہمارے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر مضبوطی سے پکڑ لو، اور جتنی مضبوطی سے پکڑو گے انشاءاللہ انشاءاللہ تمہیں کوئی فتنہ بھی نہیں دبا سکے گا، تمہارا کوئی فتنہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور یہ جمعہ کی مبارک رات ہے. ہم درخواست کرتے ہیں اپنے بزرگوں، اپنے بھائی جان اور ان اکابر کی توسط سے آپ سب سے کہ عہد کریں کہ آئندہ روزانہ انشاءاللہ اپنے گھر میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی عہد کریں کہ آئندہ انشاءاللہ اپنے چہروں پر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجائیں گے انشاءاللہ، سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. جیسے آج آپ نے وفاداری کا حق ادا کیا اپنے مرشد پاک سے اور اپنے مرشد کے اس خانقاہ سے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ اسی طرح حق ادا کریں گے. میں تاخیر پر معذرت چاہتا ہوں، اور میں اپنے بڑے بھائی جان حضرت صاحبزادہ قاری محمد عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اپنے چھوٹوں بھائیوں، اپنے خاندان کے افراد، اپنے ادارے کے ایک ایک استاد کی طرف سے آپ آنے والے ہر ایک بھائی، ہر ایک بزرگ، اور بالخصوص علماء کرام، اکابر، اور میرے حضرت جی نور اللہ مرقدہ کے یہ محبوب، لاڈلے اور چہیتے منظور نظر خلفاء، میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. رب العالمین آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر بھی عطا فرمائے، آپ کی دین دنیا کی ساری بھلائیاں بھی آپ کو نصیب فرمائے، ہر غم سے بے غم فرما دے. اللہ جل شانہ بخاری شریف کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دعاؤں کی قبولیت ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ اب اس کے بعد نماز ہو جائے گی، پھر ذکر کی مجلس بھی ہوگی مختصر، حضرت صاحبزادہ صاحب فرمائیں گے، اور پھر دستار بندی ہوگی طلباء کی. لیکن نماز چونکہ وقت بہت آگے جا چکا ہے، پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے استاد محترم، ہمارے بھی استاد ہیں، جامعہ کے بڑے استاد صدر مدرس حضرت مولانا ممتاز صاحب دامت برکات، ان کے 2 بیٹوں کا نکاح ہے الحمدللہ. آج نکاح پہلے پڑھا لیں. 2 بیٹوں کا نکاح ہے، اور ایک ہمارے دورے کے فاضل، دونوں فاضل ہیں، ایک اور فاضل مولانا نعمان صاحب، وہ 20 سال دورے سے بھی فارغ ہوئے. اللہ نے دین کی بھی خوشی عطا فرما دی، اور ادھر سے معاشرے کی خوشی بھی اللہ نے عطا فرما دی. وہ بھی انشاءاللہ ان کے بھی نکاح ایجاب و قبول کرا لیتے ہیں. پھر نماز ہوگی، نماز کے بعد حضرت لالا جی دامت برکاتہم یہ دستار بندی بھی فرمائیں گے طلباء کی. ہمارے اکابر سارے نماز کے بعد حضرت کے جتنے بھی خلفاء کرام ہیں وہ طلباء کی دستار بندی فرمائیں گے. جتنے بھی حضرت کے خلفاء کرام اور علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں وہ سب انشاءاللہ یہاں دستار بندی بھی طلباء کے سروں پر ہاتھ بھی پھیریں گے. سارے اپنی جگہوں پر اطمینان سے رکھیں. ابھی جلدی سے نکاح اس سے پہلے ہو جائے. یہ حضرات بڑے طویل انتظار سے ہیں. اللہ جل شانہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کہاں ہے بھائی؟ جلدی آؤ، گواہ کہاں ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اللہ اکبر. مولوی حسین احمد، آپ نے حاجرہ بی بی دختر مولانا مشتاق احمد صاحب تونسوی دامت برکاتہم حق مہر 10,000 روپے روبرو ان مسلمان گواہوں کے اپنے نکاح میں قبول کر لی. شرعی نکاح میں قبول کر لی. کر لی. مبارک. اچھا، آج اپنا مولانا مشتاق صاحب سے پوچھ لوں یا بس ہو گیا؟ مولانا آپ نے دے دی، آپ نے قبول کر لی. اللہ مبارک کرے. اچھا، مولوی زاہد حسین، اجازت. حولہ رشید دختر حکیم رشید احمد صاحب 10,000 روپے مہر روبرو ان مسلمان گواہوں کے نکاح شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے لیے قبول کر لی، آپ نے دے دی. بھائی ذرا زور سے بولو، سارے تو سنیں. جزاک اللہ. اچھا، دوسرا ہے جی مولوی محمد نعمان بن عبد المجید. لڑکی کا نام کیا ہے بھائی؟ ہاں، سندس الہی ولد منظور الہی. اچھا، روبرو ان مسلمان گواہوں کے آپ نے اپنے لیے قبول کر لی.